बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज अगस्त की 16 तारीख है, हफ्ते का दिन है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं। बहरिया टाउन के हवाले से हमारे सामने बहुत अहम खबरें आ रही हैं। मलिक रियाज के लिए मुश्किलात इन खबरों के बाद जो पहली बहुत बढ़ी हुई हैं वो और बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसकी बात करेंगे, बहुत अहम मालूमात हैं। इसके साथ साथ एक वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पर, और उस वीडियो को देखकर सर शर्म से झुक गए कि ये क्या हुआ है। यानी मिली नगमा है, यौम आज़ादी का सीन है, और यौम आज़ादी के परचम के रंगों में रंगे हुए लोग हैं, उनका मलबूस परचम के रंग का है। और वहाँ एक मुनासिब तरीन लफ्ज़ों में, एहतियात के साथ भी कहा जाए तो मुजरे जैसी सूरत हाल है। उसको देखकर सर शर्म से झुक गए कि ये क्या हुआ है। लेकिन उस वीडियो के हवाले से कुछ चीज़ें मालूम की, वो मैं आपके सामने रखूँगा। उस वीडियो की बात करेंगे। और आज बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का भी दिन मनाया जा रहा है। गो कि आज ना उनकी बरसी है, ना उनका यौम पैदाइश, लेकिन ये इस हुकूमत ने मौका दिया, मजबूर किया, कौम को मजबूर किया कि आज बानी पाकिस्तान का दिन मनाया जाए। और इसीलिए इस वीडियो में आप मुसलसल बानी पाकिस्तान की तस्वीर यहाँ देख रहे हैं। और ये तस्वीर जो उनकी पूरे पाकिस्तान ने सोशल मीडिया पर, अपने घरों पर जगह जगह लगाई है कि हम उनसे इजहार मोहब्बत, इजहार अकीदत करें। हुकूमत ने जो 14 अगस्त को हरकत की, शर्मनाक हरकत थी कि अपनी तस्वीरें, शहबाज शरीफ की, आसिफ अली जरदारी की तस्वीर, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान की तस्वीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की तस्वीर, और हमारे हरबी असासे, जहाज, टैंक वगैरह। लेकिन 14 अगस्त के इश्तिहार में से बानी पाकिस्तान गायब। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि ये बहुत ही छोटी हरकत की गई है, हम बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करने का दिन मनाएंगे, उनकी तस्वीर जो हुकूमत ने निकाल दी हम लगाएंगे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इश्तिहार था जो 14 अगस्त के मौके पर था। ना इमरान था ना बाजवा था इस इश्तिहार में। बानी पाकिस्तान है, ना इमरान ना बाजवा। ये जाहिर है कि हुकूमत ऐसी होती है, अपने कौमी हीरोज़ को याद रखते, हर जगह थोड़ी अपना बूथा चिपका दो, भतीजी का बूथा चिपका दो, अब्बा जी का बूथा चिपका दो। कौन सा मजाक है? मतलब खुदा ना खास्ता अल्लाह लंबी जिंदगी दे, कोई मर गया है? आप लोगों ने अपने बूथे चिपका चिपका के, अपनी शक्लें दिखा दिखा के लोगों को नफरत करवा दी, और आपको लगता है कि लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। इतनी छोटी हरकतें कि मीलाद के मौके पे अपनी तस्वीर, मुहर्रम के मौके पे अपनी तस्वीर, दाता साहब के उर्स पे पानी की बोतलों पे अपनी तस्वीर, छिछोरपन की हद है। तो ये इन्होंने काम किया था। तो बानी पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, इसलिए मुसलसल मैंने उनकी तस्वीर यहाँ पर लगा कर रखी कि जाहिर है उनसे इजहार मोहब्बत हमें करना चाहिए। मलिक रियाज के मामले की बात में थोड़ी सी देर बात करूंगा। पहले ये जो एक वीडियो वायरल हुई, 14 अगस्त की वीडियोस थी, तकरीबात थी। इस वीडियो के बारे में कहा गया कि ये हुकूमत पंजाब के इवेंट की वीडियो है। 2 लड़कियां नाच रही हैं इंतहाई नामुनासिब लिबास में। रक्स भी कोई आज़ादी का वालिहाना रक्स नहीं है, मुजरे जैसी सूरत हाल है। और कपड़े भी इंतहाई नामुनासिब कपड़े उनके, वाहियात सा उरिया सा रक्स था। लेकिन जब इसको चेक भी किया गया, ज़रा सा देखा गया, तो ये तमाम काम जो था ये AI बेस्ड था। ये बहुत खौफनाक हो गया है AI का मामला। यानी किसी के साथ वीडियो बना दी जाती है, तस्वीर बना दी जाती है, और इतना ज़्यादा होने लगा है कि अब तो कई दफ़ा ओरिजिनल चीज़ पर यह शक पैदा होता है कि कहीं ये AI तो नहीं है। बंदा सोच में पड़ जाता है, ओरिजिनल चीज़ को देखते हुए 10 जगह से चेक करता है, हाथ मुड़ रहा है, गर्दन मुड़ रही है, पता चल जाएगा, नज़र रखेंगे एक एक चीज़ पे, ये भी शायद AI हो। तो ये AI है। ऊपर आप देखिए कि जो लड़कियां महवे रक्स हैं, मैं मजबूरन आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं। ऊपर 2 अदद हेलीकॉप्टर भी होवर कर रहे हैं मुसलसल। ये कहीं नहीं हुआ, ये हुकूमत पंजाब का फंक्शन बना दिया गया था, ऐसा नहीं था। ये जाली वीडियो है, AI बेस्ड वीडियो है। तो ये आपके सामने सिचुएशन रखनी थी। अब मलिक रियाज का मामला। मलिक रियाज के पाकिस्तान में दस्ते रास्त सबसे करीबी आदमी कर्नल खलील को जो गिरफ्तार किया गया था, मैंने आपको दिखाया कितना खौफनाक अंदाज में छापा मारा गया था। उनके घर पे उनको उठाकर ले गए थे, उनकी फैमिली चीखें मार रही थी, घर में, बेसमेंट में, हर जगह उनकी वाइफ पर भी हाथ उठाया गया था। तो वो सूरत हाल थी। और फिर कर्नल खलील नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिए गए। हमने तो देखा था धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हुई थी।
میجر، کیپٹن، بریگیڈیئر ملک ریاض کے ادارے میں بہت بڑی تعداد میں فوجی افسران نوکری کرتے ہیں۔ غالباً محمد حنیف صاحب نے یا وسعت اللہ صاحب نے لکھا تھا کہیں، مجھے نام سے یاد نہیں آ رہا اس جگہ، اور میں اس روانی میں یہ کر جاؤں گا کیونکہ اس کو میں بعد میں چیک کروں گا، لیکن کہیں لکھا گیا تھا کہ ملک ریاض جو ہیں وہ ایک بار کسی عدالت میں پیش ہوئے تو اپنے ساتھ اپنے ریٹائرڈ فوجی ملازمین کو لے کر آئے، تو کسی نے کہا کہ ملک صاحب تو اپنی کور کمانڈر کانفرنس بلا کر آ گئے، اس کے سارے شرکا کو لے کر آ گئے، تو یہ بھی مذاق اڑا تھا۔ تو ملک ریاض کے دفتر میں دھڑا دھڑ ان کے بحریہ ٹاؤن میں فوجی افسران، ریٹائرڈ فوجی افسران نوکری کرتے ہیں۔ تو یہ کرنل خلیل جو گرفتار ہوئے تھے، ان کو نیب نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور یہ بتایا گیا تھا کہ گرفتاری کے بعد نامعلوم مقام پہ منتقل۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ کوئی 23 زاہد گشکوری صاحب نے خبر دی ہے، 23 شیل کمپنیز جن کے ذریعے پیسے منی لانڈر کیے گئے اور پیسے نکالے گئے، اور یہ کام کن برسوں میں کیا گیا؟ 2017 میں کیا گیا اس کام کو۔ میاں نواز شریف کی 2017 کے وسط تک حکومت تھی، اور پھر اس کے بعد یہ کام جو ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کی وزارت عظمیٰ تھی، نون لیگ کی حکومت تھی، پھر 2018 میں نگراں حکومت تھی، پھر عمران خان صاحب کی حکومت آ گئی تھی، 2022 تک یہ کام کیا گیا، 22-23 کا کچھ حصہ یہ کام کیا گیا، اور پھر جو بحریہ ٹاؤن دبئی لانچ ہوا ہے تو اس کے بعد اس حکومت میں بھی جب یہ PDM-1 تھی، PDM-2 تھی، ان برسوں میں بھی یہ کام کیا گیا ہے کہ بحریہ ٹاؤن دبئی کے لیے اسلام آباد میں، پنڈی میں، بڑے شہروں میں لوگوں کو پراپرٹیز خریدنے کے لیے یہاں سے پیسے وہاں پہنچانے کی سہولت فراہم کی گئی، تو رقم بھجوائی گئی ہے ٹھیک ٹھاک بڑی مقدار میں۔ اور یہ پیسے کیسے بھیجے جاتے تھے؟ ایک خصوصی جیٹ طیارے کے ذریعے پیسے بھیجے جاتے تھے، یعنی کون یہاں سے حوالہ ہنڈی کرے اور اتنی بڑی مقدار میں کون کرے گا، تو جیٹ میں پیسے بھر کے پھر پیسے پہنچائے جاتے تھے۔ یہ پیسے ایسے بھیجے گئے ہیں پاکستان سے، اور اس میں جو کرنل خلیل نے چیزیں بتائی ہیں اس میں بڑے بڑے نام لیے ہیں، اور پھر ان کے علاوہ بھی گرفتار ہوئے، ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر گرفتار ہوئے، ایک ریٹائرڈ کیپٹن گرفتار ہوئے، ایک اور بریگیڈیئر گرفتار ہوئے تھے، تو کرنل جمیل بھی ایک اور صاحب گرفتار ہوئے تھے۔ یہ پیسے بھیجے گئے، اور دبئی میں بحریہ ٹاؤن جو وعدہ ہے ملک ریاض کا بڑا پروجیکٹ ہے وہ لانچ کیا گیا۔ پھر حامد میر صاحب نے خبر دی تھی نا کہ ملک ریاض نے دبئی کی نیشنلٹی لے لی ہے، تو وہ نیشنلٹی نہیں لی گئی تھی، دبئی کا گولڈن ویزا ملتا ہے، لمبے عرصے کے لیے ملتا ہے وہ گولڈن ویزا، تو وہ گولڈن ویزا جو ہے وہ ملک ریاض نے یقیناً لیا ہوگا۔ تو ملک ریاض کے جو اہم ترین گرفتار ملازمین ہیں، یعنی چھوٹے موٹے ملازمین گرفتار کیے گئے، اٹھائے گئے، کہیں کسی جگہ لے جائے گئے، چیک کیا گیا، سکین کر کے کام کا بندہ نہیں ہے چھوڑ دیے گئے، تو 18 بڑی گرفتاریاں اب تک ملک ریاض کے محکمے میں ہو چکی ہیں بحریہ ٹاؤن میں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ 2200 ارب روپیہ ایک بڑا بزنس گروپ ہے، اور اس کا اشارہ ایک جانب جا رہا ہے لیکن ابھی نام نہیں آیا اس سلسلے میں، تو اس بڑے بزنس گروپ کو بچانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، یہ خبریں مختلف ذرائع سے آ رہی ہیں۔ ان کی مدد سے یہ بڑا بزنس گروپ جو ایک سیاسی جماعت کے بڑا قریب ہے، ان کی مدد سے بھی 2200 ارب روپیہ منی لانڈر کیا گیا ہے، تو یہ ملک ریاض کے ادارے کے پیسے باہر پہنچائے گئے ہیں، دھڑا دھڑ باہر پہنچائے گئے ہیں۔ بہت بڑا پروجیکٹ ہے بحریہ ٹاؤن، جو BT دبئی ہے، جو دبئی میں ہے، وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، تو اس پہ کام ہو رہا ہے۔ ملک ریاض صاحب نے ابھی 14 اگست کو بھی ایک مبارکباد کا پیغام دیا تھا کہ سب کو مبارک ہو، حکومت کو، سیاسی قیادت کو، پھر اس کے بعد انہوں نے مارکہ حق کی بھی مبارکباد دی تھی، اور عسکری شخصیات وغیرہ سب کو مبارکباد دی تھی ملک ریاض صاحب نے۔ اس سے پہلے انہوں نے وہ پیغام دیا تھا لمبا چوڑا، 4 تصویریں تھیں، تصویروں میں ٹیکسٹ تھا لکھا ہوا کہ ان کا کیا حال ہو چکا ہے، وہ تو ملازمین کو نکالنے پر آ گئے، بہت برا کر دیا گیا ان کے ساتھ، اور اگر ان سے کہیں کسی جگہ کوئی سیٹلمنٹ کی جاتی ہے تو وہ پیسے بھی دے دیں گے۔ ملک ریاض صاحب نے یہ بھی بتایا تھا۔ پھر ان کی زمینیں وغیرہ نیلام ہوئی ہیں، کچھ پراپرٹیز نیلام ہوئی ہیں، کچھ مشروط نیلام ہوئی ہیں، کچھ نیلام ہونے سے رہ گئی ہیں، بھی باقی ہیں، ان کی بھی نیلامی ہونی ہے۔ اور اس سے پہلے ملک ریاض صاحب نے ایک پیغام دیا تھا عاصم منیر صاحب کے نام، فیلڈ مارشل جب وہ بنے تھے تو ان کو فیلڈ مارشل بننے میں مبارکباد دی، اور کہا تھا کہ ٹائم ہے کہ ایک نئی ابتدا کی جائے۔ یہ جو آپ ہائی لائٹڈ ورڈ دیکھ رہے ہیں، یہ ہائی لائٹڈ ورڈ بتاتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے کہا تھا ٹائم ہے ایک نئی ابتدا کی جائے، لیکن ملک ریاض کے کیس میں ابھی تک لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، کوئی نئی ابتدا نہیں، ملک ریاض جو ہے وہ مصیبت سے دوچار ہیں۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ ملک ریاض سے گواہی مانگی جا رہی ہے، اور گواہی عمران خان کے خلاف
اس حکومت کو چاہیے تو وہ گواہی مانگی جا رہی ہے، اور ملک ریاض ٹویٹر پہ یہ بھی اعلان کر چکے کہ میں گواہی نہیں دوں گا۔ لیکن ملک ریاض کی مشکلات ابھی باقی ہیں، ٹھیک ٹھاک مشکلات ہیں، اور ملک ریاض کے یہاں جو بحریہ ٹاؤن کے ملازمین ہیں ان میں بے چینی ہے، جو بحریہ ٹاؤن کے رہنے والے ان میں پریشانی ہے، اور اچھی خاصی پریشانی ہے۔ لوگوں نے، میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں بحریہ ٹاؤن لاہور کے توسط سے، تو ان لوگوں نے تو باقاعدہ ادھر ادھر ہاتھ مار کر نوکری ڈھونڈنے والی کنڈیشن جو ہے اس میں بھی وہ لوگ آ گئے کہ کہیں اور ملے، کہیں اور نوکری کریں، نکلے یہاں سے۔ یہ شروع ہو گیا ہے، اور کچھ بڑے بڑے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے نام اس صورتحال سے خوش بھی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ملک ریاض اگر ڈوبے گا تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ تو میں نے اس سلسلے میں کچھ لوگوں سے بات کی جو کراچی میں کنسٹرکشن کے کاروبار سے اور ٹھیک ٹھاک بڑے کاروبار سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک ریاض اتنا بڑا شپ ہے اور بحریہ ٹاؤن اتنا بڑا شپ ہے کہ یہ شپ اگر ڈوبا تو اس کے ڈوبنے سے جو پانی اندر جائے گا، جو زیر آب بھی کریٹر بنے گا، اس کریٹر کی وجہ سے آس پاس کے شپ، چھوٹی کشتیاں وغیرہ سب ڈوبیں گے، تو اس کا ڈوبنا سب کو ڈبوئے گا۔ اس بات کا اشارہ تو ملک ریاض نے بھی دیا تھا کہ یہ بحرانی کیفیت پیدا ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔